بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک ایسے انمول سچ پر بات کریں گے جو ہر اس دل کو سکون دے گا جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جن پر خدا کی خاص رحمت نے دستک دی ہے، اسی کے پاس جائے گا خدا کا پیغام۔ تو آئیے دل سے سنیے اور سوچئے، شاید آج سے یہ باتیں آپ کے لیے ایک پیغام بن جائے۔ پہلا حصہ، خدا کی رحمت کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی کیا ہے۔ رحمت یعنی مہربانی، کرم، پیار اور دیا۔ لیکن خاص رحمت، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کسی بندے کو اپنی طرف کھینچنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ جب کوئی انسان گناہوں میں ڈوبا ہو لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو توبہ کرنے کی، اللہ کی طرف لوٹنے کی، تو سمجھ لو کہ یہ خدا کی رحمت نے دستک دی ہے۔ جب بنا کسی وجہ کے دل نم ہو جائے، آنکھیں بھر آئے، سجدے کا دل کرے، تو یہ خدا کا پیغام ہے۔ آ جا میرے بندے، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ دوسرا حصہ، کیسے پہچانے کہ رحمت نے دستک دی ہے؟ اب سوال اٹھتا ہے، کیسے پہچانے کہ اللہ کی رحمت نے ہمیں آواز دی ہے؟ اس کے کچھ اشارے ہیں۔ نمبر 1، گناہ کے بعد شرمندگی کا احساس ہونا۔ جب آپ کوئی غلط کام کر بیٹھیں اور پھر دل بھاری ہو جائے، بے چینی ہو جائے، یہ خدا کا پہلا پیغام ہے۔ نمبر 2، نیکی کی طرف دل کا جھکنا۔ اگر اچانک دل چاہتا ہے کہ نماز پابندی سے پڑھوں، قرآن پڑھوں، دعا کروں، تو سمجھیے رحمت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے دوری بنانا آسان ہو جائے۔ کبھی سوچا ہے کہ جو گناہ پہلے بہت میٹھے لگتے تھے، اب ان سے نفرت کیوں ہو گئی؟ کیونکہ خدا آپ کے دل کو پاک کر رہا ہے۔ نمبر 4، اچھی صحبت ملنا۔ اگر آپ کی زندگی میں نیک لوگ آ جائے جو آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ بھی رحمت کا نشان ہے۔ نمبر 5، امتحان اور تکلیفوں میں صبر آ جانا۔ اگر مشکلوں میں بھی دل کہے، یا اللہ تیری رضا میں راضی ہوں، تو سمجھو رحمت نے دل کو پکڑ لیا ہے۔ تیسرا حصہ، خدا کا پیغام کیا ہے؟ اب سمجھتے ہیں کہ خدا کا پیغام کیا ہوتا ہے۔ خدا کا پیغام ہوتا ہے، میرے بندے تو تھک گیا ہے نا، آ جا میں تیرا بوجھ ہلکا کر دوں۔ خدا کا پیغام ہوتا ہے، تو کتنا بھی گنہگار ہو، میری رحمت تیرے گناہوں سے بڑی ہے، توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں گا۔ خدا کا پیغام ہوتا ہے، میں تجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، بس ایک قدم بڑھا، میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا۔ چوتھا حصہ، اللہ کی رحمت کو قبول کیسے کریں؟ جب رحمت دستک دے تو کیا کریں؟ نمبر 1، توبہ کر لو۔ دل سے کہہ دو، یا اللہ میں لوٹ آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ نمبر 2، نماز کا اہتمام کرو۔ نماز رحمت سے جڑنے کی سب سے بڑی ڈور ہے۔ نمبر 3، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو۔ روز تھوڑا قرآن پڑھو،
چاہے ایک آیت ہی صحیح مگر دل سے پڑھو۔ نمبر 4، گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرو، چاہے بار بار پھسلو پھر اٹھو، خدا دیکھتا ہے کوشش کو۔ نمبر 5، نیکیوں میں جلد بازی کرو، نیکی کا موقع ملے تو دیر نہ کرو، کیونکہ شاید یہ خدا کا بھیجا ہوا ٹیسٹ ہو کہ اب تو کتنا بدلہ ہے۔ 5واں حصہ، ایک حقیقی قصہ جب رحمت نے دستک دی۔ پیارے ناظرین، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ راتوں کو نشہ، جھوٹ، دھوکہ اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، وہ یوں ہی بنا وجہ رو پڑا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیوں، بس دل ٹوٹا سا لگ رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے وضو کیا اور پہلی بار سجدے میں گر پڑا اور سجدے میں ہی پھوٹ پھوٹ کر رویا، یا اللہ، میں بہت برا ہوں مگر تیرا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ اسی رات سے اس کی زندگی بدل گئی، نہ نشہ رہا نہ جھوٹ، رحمت آ چکی تھی اور پیغام پہنچ چکا تھا۔ آخر کا حصہ، دعا اور نصیحت۔ تو میرے پیارے ناظرین، اگر آج آپ سنتے سنتے آپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی ہو، اگر دل میں ہلچل سی مچی ہو، تو سمجھ جائیے رحمت نے دستک دے دی ہے۔ اب دیر نہ کریں، آج اسی وقت توبہ کر لیں، خدا کے پیغام کو قبول کر لیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آئیے مل کر دعا کریں، یا اللہ، جب تیری رحمت نے ہمارے دلوں پر دستک دی ہے، ہمیں اپنے قریب بلا لیا ہے، تو اب ہمیں کبھی اپنے در سے دور مت کرنا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، ہمیں تیرا سچا بندہ اور نیک انسان بنا دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔